السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، نشهد أن لا إله إلا الله الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى، أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى، أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ کفار قریش نے پیغمبر اسلام کے پیغام کو نہیں سنا اور آپ کے خلاف تہمتیں لگانی شروع کی، کبھی آپ کو شاعر کہا، کبھی آپ کو میوزیشین کہا، کبھی آپ کو پوئٹ کہا، اور کبھی آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا، اور کبھی آپ کی رسالت کا صاف طور پر انکار کیا، جس طرح سورہ رعد میں آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، حتیٰ کافر یہاں تک کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میسنجر ہی نہیں ہو، تم رسول ہو تو تمہاری بات مانی جائے، تم رسول ہی نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں گواہی دی کہ اے رسول، تمہاری رسالت کے لیے کسی اور وٹنس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گواہی کے لیے، وٹنس کے لیے کافی ہے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور میرے درمیان اور ان کے درمیان اگر کوئی گواہ چاہیے آپ کی رسالت کا تو گواہ اللہ ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس پورے قرآن مجید کا علم ہے، یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ان کا وجود آپ کے لیے کافی ہے، وہ گواہ بن جائیں، آپ کے لیے پھر اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی میں قرآن مجید کی قسم کھائی ہے، والقرآن الحکیم، واو یہاں پر قسم کے لیے ہے، سویرنگ کے لیے ہے، بائی دا قرآن
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اے رسول تم اللہ کے رسولوں میں سے ایک ہو، انکا لمن المرسلین۔ کامنٹیٹرز میں گفتگو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کیوں کھائی ہے۔ اس لیے قسم کھائی ہے کہ ایک ریزن یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں قرآن جیسی کتاب ہو، قرآن جیسا کنسٹیٹیوشن ہو، اس کی رسالت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن ایک عظیم معجزہ، ایک میریکل ہے۔ وہ ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے ہے، کسی مکتب میں وہ پڑھا نہیں، کسی یونیورسٹی میں وہ گیا نہیں، کوئی ٹیچر نہیں ہے جسے وہ پڑھا سکے اس کو، اور کسی سے اس نے قرآن کو لیا نہیں۔ خود قرآن جو ایک عظیم کتاب ہے، ایک ایلیگنٹ کتاب ہے، ایک ایسا معجزہ جو ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ خود قرآن گواہ ہے کہ اے رسول تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو اور نبی ہو اور ذمہ دار ہو۔ والقرآن الحکیم، اور جس کے پاس قرآن ہے اس کے لیے تمام گواہوں کے مقابل میں ایک گواہی کافی ہے۔ ہمارے لیے بھی کہا گیا ہے اگر تم پیغمبر اسلام سے میریکلز مانگ رہے ہو، قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے، لوگ آتے تھے پیغمبر اسلام سے معجزات مانگتے تھے، میریکلز مانگتے تھے، یا رسول اللہ عیسیٰ والا معجزہ دکھائیے، موسیٰ والا معجزہ دکھائیے، ہمارے لیے بھی دریا پھٹے، راستہ بنے، ہم بھی چلیں، ہمارے لیے بھی آپ بدن پر ہاتھ پھیر دیں، کسی کو شفا مل جائے، کسی کی بیماری دور ہو جائے۔ عیسیٰ والا معجزہ چاہیے، موسیٰ والا معجزہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کے لیے فرمایا رسول ان سے کہہ دو جب تمہارے درمیان قرآن ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ ممکن نہیں ہے، قرآن سے بڑا میریکل ممکن نہیں ہے۔ قرآن در حقیقت وہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ عیسیٰ کے معجزات میریکلز ہیں، قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے میریکلز کا ذکر قرآن نے کیا ہے، لیکن وہ میریکلز کا ٹائم لیمیٹڈ ہے۔ میریکلز ان کے لیے جو دیکھتے ہیں، میریکلز ان کے لیے جو احساس کرتے ہیں، میریکلز ان کے لیے جو وٹنس ہوتے ہیں، لیکن قرآن ایسا میریکل ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ جو بھی پڑھے گا وہ قرآن کے میریکل ہونے کا احساس کرے گا، جو بھی پڑھے گا قرآن کے معجزہ ہونے کا احساس کرے گا۔ کل بھی قرآن کا سٹینڈرڈ وہی تھا جو آج ہے وہی سٹینڈرڈ قرآن مجید کا کل بھی رہے گا۔ پڑھتے پڑھتے انسان کتابیں تھک جاتا ہے، کتاب پرانی ہو جاتی ہے، آدمی ری پرنٹ کراتا ہے، دوبارہ کتاب لکھتا ہے۔ قرآن مجید لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور تازگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں فریشنس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا کیا بات ہے کہ میں ہر دن قرآن پڑھتا ہوں، ہر سال قرآن پڑھتا ہوں، جب بھی پڑھتا ہوں تو قرآن تازہ نظر آتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کیوں نہ ہو، قرآن ایک زمانے کے لیے نہیں، قرآن ہر زمانے کے لیے ہے۔ جس طرح ہر دن کا سورج پرانا سورج نہیں، سورج وہی ہے لیکن ہر دن کا سورج نیا سورج نظر آتا ہے، قرآن مجید بھی ہر دن کے سورج کی طرح ہے۔ ہر دن تمہارے لیے نیا پیغام لے کر آئے گا، نیا میسیج لے کر آئے گا۔ ممکن ہے کہ انسان اس سے قریب ہو تو اپنی زندگی کو بدل ڈالے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھا کر کہا کہ اے رسول تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک کو۔ بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں کسی بھی نبی کے لیے اللہ نے وہ طریقہ نہیں اپنایا ان کے میسنجرشپ کے لیے جو طریقہ اللہ نے ہمارے نبی کے لیے اپنایا۔ کسی بھی نبی کے لیے اللہ نے قسم کا استعمال نہیں کیا، قسم ہے کہ تم نبی ہو، لیکن ہمارے نبی کے لیے اللہ کہتا ہے قرآن مجید کی قسم، کانسٹیٹیوشن کی قسم، ہمیشہ رہنے والی کتاب کی قسم کہ تم میسنجر ہو، تم رسول ہو۔ آپ کے منصب کی تاکید کے لیے تو ایمفسائز اس پروفیسی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ یہ قرآن جو حکیم ہے، یہ قرآن جو آل وائز ہے، یہ قرآن جو جس میں وزڈم بھرا ہوا ہے۔ قرآن کتاب ہے علم کی، لیکن علم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں وزڈم بھرا ہوا ہے۔ ایک معنی حکیم کا حکمہ ہے، حکمہ یعنی وزڈم۔ جو قرآن مجید پڑھتا جائے گا اسے ملے گا کیا؟ جو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اسے ملے گا کیا؟ اسے حکمت ملتی ہے،
وہ انسان وائز بن جاتا ہے اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ تو ایک معنی وزڈم ہے، دوسرا معنی حکیم کا یہ کہ قرآن مجید محکم ہے، قرآن مجید مضبوط ہے، قرآن مجید کے اندر باطل نہیں آ سکتا، اس کی دیواریں، اس کے والز اتنی اسٹرانگ ہیں، کوئی باہر والا قرآن مجید میں داخل نہیں ہو سکتا، باہر کے کلام قرآن مجید میں نہیں آ سکتا۔ جس کلام کے درمیان بھی آیت کو رکھو، آیت چمک کر بولے گی میں آیت ہوں۔ کسی بھی کتاب میں آپ قرآن مجید کی آیت دیکھیے گا، عربی لینگویج میں، عربی کتابوں میں ایک درمیان میں آیت آ جائے تو وہ آیت پکار کر کہے گی کہ میں قرآن ہوں، اور دوسرا جو کلام ہے وہ قرآن نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نابینا انسان، بلائنڈ انسان حافظ قرآن بنا بائی میریکل، جب اس کے سامنے رکھا جاتا نہج البلاغہ اور کہا جاتا پڑھو یہ نہج قرآن ہے، ایک جملہ پڑھنے کے بعد کہتا نہیں یہ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور کتاب ہے۔ جب اسے پوچھا جاتا کیسے سمجھ گئے تو وہ کہتا قرآن میں جو نور ہے کسی اور کتاب میں تمہیں وہ نور نظر نہیں آئے گا۔ حکیم یعنی کیا؟ ایسا مضبوط قرآن، ایسا اسٹرینتھ فل قرآن ہے جو دوسرا کلام اس میں نہیں آ سکتا، اور باطل اس کا وہاں پر گزر نہیں ہو سکتا، لا ریب فی، اس میں شک بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک معنی وزڈم ہے، دوسرا معنی اسٹرانگ اسٹرینتھ فل ہونا ہے، اور تیسرا معنی قرآن حکیم ہے یعنی حاکم ہے۔ قرآن حکیم ہے یعنی گورنر ہے، قرآن لیڈر ہے۔ قرآن تم پر حکومت کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ تم قرآن پر حکومت کرنے والے۔ قرآن کو حاکم بناؤ، قرآن کو امام بناؤ، قرآن کو رولر بناؤ، قرآن کو جج بناؤ۔ حاکم کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اسے جج بناؤ، اپنے فیصلوں کے لیے قرآن کو درمیان میں رکھو، قرآن کو ڈیوائیڈ نہ کرو، اپنے مشکلات کے حل کرنے کے لیے قرآن کو درمیان میں رکھو، تاکہ قرآن کے ذریعے سے تم پر حکومت ہو سکے، قرآن کے ذریعے سے تمہارے درمیان فیصلے ہو سکے۔ اگر قرآن درمیان میں رکھا جائے، امتوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، قرآن سے بہتر کوئی جج نہیں اور قرآن سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے کہ اے رسول تم میسنجر ہو، لوگ مانے یا نہ مانے۔ لوگ انکار کر رہے، کفار انکار کر رہے تھے، نہیں کون انکار کر رہا تھا رسول رسالت میں، آپ کی رسالت کو؟ مشرکین انکار کر رہے تھے اے محمد تم رسول نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے نہیں کہہ رہا میرا رسول ہے یہ، کفار کے لیے اللہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا اے محمد تم رسول ہو، انکا لمن المرسلین، تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک ہو۔ کہ خطاب کرنا پیغمبر اسلام کا بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے مان لیا اپنے آپ کو کہ تم رسول ہو، کافی ہے۔ یہ میسیج ہے ہماری زندگی میں کس طرح کانفیڈنس آتا ہے، کس طرح ہماری زندگی میں کامیابی ملتی ہے، کس طرح ہماری زندگی میں سکسس ملتی ہے، جب انسان خود یقین کرے کہ وہ کچھ کام کر سکتا ہے۔ ذمہ دار انسان یقین کر لے کہ وہ ذمہ دار ہے، ریسپانسیبل ہے، تو وہ آگے بڑھ جائے گا۔ ایک تاجر یقین کرے کہ وہ تجارت کر سکتا ہے، نہیں بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ایک ڈاکٹر یقین کر لے کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ کبھی کبھار ہم عہدہ حاصل کر لیتے ہیں، ہم یقین نہیں ہوتا کہ وہ ہم ہیں، بھول جاتے ہیں ہم کیا ہیں۔ جس دن یہ احساس ہو جائے کہ ہم ہیں کچھ اور کچھ کر سکتے ہیں، وہی قدم، وہی سٹیپ جو ہے ہماری کامیابی کا سٹیپ اور ہمارے سکسس کا سٹیپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا تم سوچ لو تم میسنجر ہو اور اللہ گواہی دے رہا ہے، پھر اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے اندر وہ کانفیڈنس بلٹ ہونا چاہیے کہ تم رسول، آگے بڑھو۔ اب دنیا والے تمہارے خلاف کہیں گے تو کہنے دو، تمہارے خلاف بولیں گے تو بولنے دو۔ جب اللہ اور قرآن تمہارے ساتھ ہے پھر کسی اور چیز کی سہارے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ انک لمن المرسلین، اتنا ہی نہیں، علی صراط مستقیم، تمہارا راستہ سیدھا ہے، تم صراط مستقیم پر۔ ایک معنی یہ ہے علی صراط مستقیم، تم سیدھے راستے پر ہو، ذرہ برابر اپنے راستے پر شک نہ کرنا، ڈاؤٹ نہ آنے پائے، تم سیدھے راستے پر ہو۔ تمہارا پیغام جو تمہارا لوگوں تک پہنچتا ہے وہ صراط مستقیم کا پیغام ہے، جو تم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہو جس راستے کی طرف، وہ سیدھا راستہ ہے اور وہ اللہ کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم رسول کا راستہ،
لوگ ڈھونڈ رہے ہیں نا رسول کا مقام کہاں پر ہے. قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول کے لیے کہا علی صراط مستقیم، وہیں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم. پتہ ہے اس صراط مستقیم پر جہاں پر رسول ہے وہاں کون ہے؟ بے شک میرا پروردگار بھی اسی راستے پر ہے جس راستے پر ہمارا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ صراط مستقیم پر ہے. رسول تمہارا میسیج صراط مستقیم والا سیدھا راستہ، ایزی راستہ، منزل تک پہنچنے والا راستہ، وسیع راستہ. تم راستے پر ہو، ایک معنی ہے کہ تم راستے پر ہو. بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں علی صراط مستقیم، یعنی جو تم سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے. صراط مستقیم یعنی اسٹریٹ پاتھ پر تمہارا کنٹرول ہے. اللہ کنٹرول کے لیے آتا ہے. اللہ در حقیقت صراط مستقیم پر تمہارا فل کنٹرول ہے. تم جو بولے وہ صراط مستقیم، جہاں تم چلو وہ صراط مستقیم ہے. یعنی کہ ایک رسول کا صراط پر ہونا کسی اور نے راستہ بنایا ہو نہیں، یہ راستہ تم سے شروع ہوتا ہے اور تمہیں پر جا کر ختم ہوتا ہے. الا صراط مستقیم، یہ الہی راستہ، اور جو تمہاری سنت ہے، تمہاری سیرت ہے، وہی در حقیقت صراط مستقیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی، اس میں قرآن کی قسم شامل ہو جاتی ہے. قسم ہے قرآن کی تم میسنجر ہو، قسم ہے قرآن کی تم صراط مستقیم پر ہو. تنزیل العزیز الرحیم. کیا میسیج ہے اس میں، اس آیہ کریمہ میں؟ پتہ یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گریجولی اس قرآن کو ریویل کیا ہے، نازل کیا ہے، تاکہ لوگ اسے آسانی سے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں. تنزیل یعنی جو رسول اسلام کی زندگی میں 23 ایئرس میں قرآن نازل ہوا، آہستہ آہستہ، کبھی جنگ کی آیت، کبھی صلح کی آیت، کبھی نماز کی آیت، کبھی روزے کی آیت، آہستہ آہستہ لوگ اسے سمجھ سکیں، رسول قرات کریں اور لوگ اسے درک کر سکیں. یہ تنزیل فرام اللہ تبارک و تعالیٰ. بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں تنزیل یعنی کیا؟ نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظوں میں ڈھالا ہے. قرآن the basic, the originality of the Quran is the light. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائٹ کو لیٹرز میں، ورڈز میں، سینٹنسز میں کنورٹ کیا ہے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں. اس کی حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہماری سہولت کے لیے اسے نازل کیا. اوپر سے نیچے مکانی نزول ہیں. شب قدر میں اللہ نے نازل کیا، شب نیمہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. کئی ڈسکشنز ہیں، لیکن ایک جو نزول کی بحث ہے وہ مقامی نزول ہے. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائٹ کو کنورٹ کیا، ورڈز میں، سینٹنسز میں، آیات میں، سوروں میں تم کاغذ پر اسے دیکھ سکو، پیپر پر، اور آسانی کے ساتھ پڑھ سکو. یہ تنزیل فرام اللہ تبارک و تعالیٰ. کون اللہ؟ یہ ہمارے لیے میسیج ہے. وہ اللہ جو عزیز بھی ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے. عزیز یعنی کیا؟ عزیز عزت کے ساتھ اتھارٹی رکھنے والا. عزیز میں آنر بھی ہے، عزیز میں رسپیکٹ بھی ہے، جو ایک معنی عزت کا ہے، لیکن ایک عزیز کا معنی ہے جو اتھارٹی رکھتا ہے، جو کوئی انسان، دنیا کی کوئی طاقت جسے ہرا نہیں سکتی، ڈیفیٹ نہیں کر سکتی، وہ عزیز ہوتا ہے. وہ عزیز کا جو ایٹریبیوٹ ہے بہت خوبصورت ایٹریبیوٹ آف اللہ تبارک و تعالیٰ، جس میں قدرت پائی جاتی ہے، جس میں اتھارٹی پائی جاتی ہے، عزت کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ. ممکن ہے کئی لوگوں کے پاس عزت ہو، جیسے ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے ہماری نگاہوں میں، لیکن ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، ان کے پاس پاور نہیں ہوتی، اتھارٹی میکنگ، ڈیسیشنز میکنگ پاور ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. عزیز ہیں لیکن ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی. لیکن اللہ عزیز بھی ہے، عزت والا بھی ہے، فل آف اتھارٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک کو لے لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کر دے. یہ اتھارٹی ان دا ہینڈس آف اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ عزیز ہے، اور یہ عزیز پیغام ہے ان کے لیے جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں. یہ پیغام میسیج ہے ان کے لیے جو رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. تم آج ڈینائی کر سکتے ہو، ریجیکٹ کر سکتے ہو، یاد رکھو اگر اللہ پکڑنے میں آئے تو تمہیں پکڑے گا اور تمہیں جکڑے گا.
तुम भाग रहे हो, भाग नहीं सकते। अल्लाह अजीज है, दुनिया की हर ताकत को, हर इंसान को तुम धोखा दे सकते हो, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। उनके लिए पैगाम है, अजीज जो डिनाई करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, लेकिन वो लोग जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुरान के रास्ते पर चलते हैं, रसूल के हाथों पर बैअत करते हैं, उनके लिए अल्लाह रहीम है। अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे उनके लिए खोल देता है। जो कुरानी लोग हैं उनके लिए अल्लाह अपने रहमत के दरवाजे खोल देता है। जो रसूल वाले हैं, जो रसूल को अपना लीडर मानते हैं और उसवा मानते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये आय करीमा नाजिल की, तंजील अल अज़ीज़ रहीम। कुरान भी है उम्मतों में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, रसूल भी हैं जो हमारे लीडर हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ता भी बताया जो सिरात मुस्तकीम है। सब कुछ होते हुए, सारी नेमतें बंदा रखते हुए, अगर फिर भी गाफिल हो जाए, फिर भी हीडलेस हो जाए, तो बदबख्ती बंदे की है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नहीं है। अल्लाह ने ये नेमतें याद दिलाई। हदफ क्या है? क्यों कुरान रसूल के हाथ में है? रसूल क्यों भेजे गए? रसूल क्यों सिरात मुस्तकीम पर हैं? व्हाट इज़ द गोल? ब्लेसिंग्स हैं तो गोल भी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला, तुम्हारा काम है वार्न करना, लोगों को बेदार करना, जगाना कि वो खड़े हो जाओ, उठो, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो सीधा रास्ता नहीं है, जिस रास्ते की तरफ मैं बुला रहा हूँ वो सीधा रास्ता है, जिस तरफ कुरान तुम्हें बुला रहा है वो सीधा रास्ता। तुम जो सोच रहे हो इस रास्ते में हमारी नजात है, मुमकिन है वो रास्ते में तुम्हारी नजात नहीं है। रसूल के पैगाम की तरफ कान लगाओ, कुरान की आयतों की तरफ अपने कानों को लगाओ, वो तुम्हें बताएंगे सीधा रास्ता क्या है। ले तुनज़िरा कौमन, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैसेंजर की? कौमों को, नेशंस को वार्न करें, डराएं, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो रास्ता सही नहीं है। कहीं दुनिया के पीछे भागते भागते इतने ड्राउन ना हो जाओ कि आखिरत तुम्हारे हाथों से निकल जाए। कहीं डिजायर्स के पीछे दौड़ते दौड़ते इतने डूब ना जाओ कि जो फराइज हैं, जो वाजिबात हैं, उससे तुम अपने आप को दूर कर लो। नहीं, तुम्हें देखना पड़ेगा। वार्न किया रसूल इस्लाम ने, अलार्म रख दी हमारे कानों के करीब, तो हमेशा वो अलार्म बजती रहेगी, वो हमेशा अलार्म हमारे कानों की, अलार्म की आवाज़ हमारे कानों में गूंजती रहेगी। कुरान की सूरत में, सुन्नत और सीरत पैगम्बर इस्लाम की सूरत में, वमा मा उन्दिरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, गुज़श्ता उम्मतें भी गफलत में रहीं, गाफिलून फॉर टुडे एंड टुमारो टू, गुज़श्ता उम्मतें भी गफलत में रहीं। उनके पास भी रसूल था, उनके पास भी स्क्रिप्चर्स थे, उनके पास भी किताबें मौजूद थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐ रसूल, तुम्हारी उम्मत के पास भी कुरान है, तुम हो, सिरात मुस्तकीम है, लेकिन इसके बावजूद बंदा गफलत में है। इसके बावजूद आज मेजॉरिटी दुनिया की दीन को नहीं मानती, दुनिया की मेजॉरिटी हक को नहीं मानती, दुनिया की मेजॉरिटी अक्सरहुम ला यअलमून, मेजॉरिटी ऑफ देम दे डिडंट नो, ना अमल करते हैं ना जानते हैं। कुरान कहता गाफिल है, ये नहीं कि नहीं जानते, कुरान ने नहीं कहा ला यअलमून या जाहिलून, कुरान नहीं कहा दे आर इग्नोरेंट, दे डिडंट नो, नहीं जानते हैं हक क्या है, बातिल क्या है, जानते हैं ट्रुथ क्या है, फॉल्सहुड क्या है, जानते हैं लाइट क्या है, डार्कनेस क्या है, इसके बावजूद गफलत में है। गाफिल का मतलब है जानना और बेफिक्री से सो जाना है, जानना और अमल ना करना है। इसलिए किसी बुजुर्ग स्कॉलर ने कहा हमारी उम्मतों की प्रॉब्लम ना जानना नहीं है। तो सोशल मीडिया के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में ना जानना नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो भरी पड़ी है उनके पास, उनके हाथ में मौजूद है इन्फॉर्मेशन, एक क्लिक करेंगे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ना जानना मुश्किल नहीं है, बल्कि ना चाहना मुश्किल है, ना चाहना मुश्किल है। किसी ने पूछा आयतुल्लाह बहजत से, कोई ऐसा अमल बताइए जिस अमल के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाए, कोई ऐसा अमल बताइए जो मैं कर सकूं, सवाब ज़्यादा कमा सकूं। आयतुल्लाह बहजत ने कहा जानते हो नमाज वाजिब है? उसने कहा हाँ जानता हूँ। जानते हो रोज़ा वाजिब है? कहा जानता हूँ। क्या जितना जानते हो उस पर अमल करते हो?
It's beautiful question. جتنا جانتے ہو اس پر عمل کرتے ہو. اس نے سر جھکا لیا. تب آیت اللہ بہجت نے کہا جتنا جانتے ہو اس پر عمل کرتے چلے جاؤ. جو نہیں جانتے اللہ تمہیں ضرور سکھا دے گا. اللہ تمہیں ضرور بتا دے گا تمہاری ذمہ داری کیا ہے. کتنا ہم جانتے ہیں. کتنا جاننا مشکل نہیں ہے, نہ جاننا مشکل نہیں ہے. مشکل یہ کہ جو جانتے ہیں اس پر ہم عمل کرنا نہیں چاہتے. قرآن کہتا غافلون کا مطلب تم غفلت میں ہو. آدمی اگر غفلت میں ہو تو پورا سرمایہ چور اٹھا کر لے جائے گا. معلوم ہے چور آئے گا, معلوم ہے اٹیک کرے گا, معلوم ہے لوٹ کر لے جائے گا, جانتا ہے. لیکن غافل ہو کر سو جائے تو جاننا کوئی فائدہ انسان کو پہنچانے والا نہیں ہے. دشمن آئے گا اور سارے سرمایے کو, کیپٹل کو اٹھا کر لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سورے میں وارن کیا ابتدائی سورے میں کہ آگاہ ہو جاؤ, اپنے سرمایے کو بچاؤ, کیپٹل کو بچاؤ. کیا کروں؟ 3 چیزیں اللہ نے بتائیں, 4 چیزیں اللہ نے بتائیں. ایک, قرآن مجید کو کی عزت کرو, پڑھتے چلے جاؤ. فقرؤ ما تیسر من القرآن. دوسرے, رسول کا ذکر کیا, رسول کو رول ماڈل بناؤ اور اپنی زندگی گزارتے چلے جاؤ. پھر راستے کا تذکرہ کیا, الی صراط مستقیم, اسی راستے پر چلتے چلے جاؤ. یقین مانو اور اللہ پر بھروسہ کرو, وہ عزیز بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کی قدر کریں. آج کی دنیا والوں کو بتائیں کہ جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں ان کی قدر کرو. اللہ وہ نعمتیں بھی دے دے گا جن نعمتوں کا تمہیں انتظار ہے. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویسر علی کل عورۃ وانا اعصی ویعظم النعمۃ علی فلا اجازی وکم من موہبۃ ہنیۃ قد اعطانی وعدیمۃ مخوفۃ قد کفانی وبہجۃ مونقۃ قد ارانی واثنی علیہ حامدا واذکرہ مسبحا. خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. کہا جاتا ہے ایک اولف اور لیمب دونوں ایک ریور سے پانی پینے کے لیے چلے, اور اولف کھڑا ہوا تھا ریور کے ٹاپ پر, ٹاپ سائڈ آف دا ریور, اور لیمب باٹم سائڈ آف دا ریور. جب اولف نے لیمب کو دیکھا تو اس کی نیت بگڑ گئی. یہ تو گوشت اچھا لگ رہا ہے, چلو آج ہمارے لنچ کا انتظام ہو جائے گا, لیکن مارنے کے لیے بہانہ چاہیے, مارنے کے لیے ایکسکیوز چاہیے. اس نے سوچا جاؤں اس سے بات کروں. اس نے کہا, اولف نے لیمپ سے قریب جانے کے بعد جا کر کہا کہ تم میرا پانی گندا کیوں کر رہی ہو, پانی ڈرٹ مڈی کیوں بنا رہی ہو, مجھے پانی پینے دو. لیمپ نے کہا سر آپ تو ٹاپ سٹریم پر کھڑے بیٹھے ہوئے اور میں باٹم سٹریم میں, پانی گندا میں نہیں, پانی گندا مڈی تم بنا رہے ہو. جو مڈی پانی آ رہا ہے نیچے میں مٹی والا پانی وہ میں پی رہی ہوں, لیکن تمہاری طرف سے کوئی, ہماری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے. اس نے کہا پتہ ہے 6 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے تمہاری ماں نے میرے خلاف بہت باتیں کی تھی, ڈیفیم کیا تھا, مجھے ڈس ریسپیکٹ کیا تھا, تو اس کا بدلہ میں لینا چاہتا ہوں. تو اس لیام نے کہا سر میری ماں کو مرے 1 سال ہو گیا, وہ 6 مہینے آپ کو ڈیفیم کیسے کر سکتی ہے. تو پھر اولف نے کہا ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا میرے خلاف جو میرا نام کمیونٹی میں یا جنگل میں فارسٹ میں بدنام ہے, تم نے ضرور کچھ کہا ہوگا. ابھی وہ کچھ کہتا یہ لیمپ, وولف نے حملہ کیا اور اس لیمپ کو کھا گیا.
वहीं से ये प्रॉवर्ब चला, माइट इज राइट। जिसके पास ताकत है वो सही होता है, जिसके पास पावर है वो जो चाहे कर सकता है। कानून लिखता वही है जिसके पास पावर हो, और चेंज करता वही है जिसके पास अथॉरिटी हो। माइट इज राइट। वहीं से शुरू हुआ कि चलो हमारे पास ताकत है, हम जो चाहे कर सकते हैं, दुनिया के निज़ाम को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, लोगों को डिफेम करेंगे, डिसरेस्पेक्ट करेंगे। एक रातों रात एक इंडिपेंडेंट कंट्री के प्रेसिडेंट के घर पर अटैक होता है और उठाकर उसे ले जाया जाता है, और ये कहा जाता है भाई इसने कुछ ज़रूर कुछ किया होगा, वो चिल्ला रहा मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ये प्रॉवर्ब सही नहीं है कि माइट इज राइट। जिसके हमारे पास ताकत है, हम जो चाहे हम कर सकते हैं। उठाकर ले गए और दुनिया खामोश है। क्यों खामोश है? जब आपने किया है तो हमारे लिए भी रास्ता खुलेगा। शायद रशिया ये सोच रहा हो, आपने वेनेजुएला पर हमला किया और वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया, पूरा कंट्री अपने अंडर ले लिया, तो हमारे लिए भी रास्ता खुलेगा, यूक्रेन को हम अपने अंडर में ले लेते। चाइना भी यही सोच रहा होगा। एक अजम्पशंस है कि हो सकता हम भी ताइवान को ले लें, कौन दरमियान में आएगा। आप एक कंट्री ले लो, आप एक कंट्री ले लो, आप एक कंट्री ले लो। जैसे जुआड़ी जुए में पैसा जीतने के बाद गैर का पैसा खुद आपस में बांट लेते हैं। एक हिस्सा तुम ले लो, एक हिस्सा तुम ले लो, एक हिस्सा हम ले लेंगे। दुनिया का हाल। पूरी ह्यूमन राइट्स की जो बिल्डिंग सालों बनाई थी लोगों के कानों में, उन्होंने डाला था ह्यूमन राइट्स, हम निगहबान हैं, हम प्रोटेक्ट करने वाले। पूरी बिल्डिंग एक ही रात में कोलैप्स हो गई। पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। पूरे फिलिस्तीनी बच्चे सालों से 70 साल से पुकार कर कह रहे थे हम पर जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। तो ये बताया इन्होंने कि ये लोग आवाज़ तुम्हारे हक में उठाने वाले नहीं है। आज हमारी बारी, कल तुम्हारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। क्या किया इन्होंने? पूरी दुनिया के निज़ाम को, सिस्टम में गड़बड़ी लिया, गुंडागर्दी है, मार धाड़ है। माइट इज राइट। हम जो चाहे कर सकते हैं। इस उर्दू में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भाई से, जो डराएगा और वही हुकूमत करेगा, और जिसके पास पावर है वो हुकूमत करेगा। वो मॉरल्स को भी बदल सकता है, वो अखलाक को भी बदल सकता है, वो मैनर्स को भी बदल सकता है, वो बिहेवियर को भी बदल सकता है। क्यों? हमारे पास हाथ में क्या है? डंडा है, हमारे हाथ में लाठी है। हम जो चाहे कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। इस तरह दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया में फसादात पैदा होंगे। एक मुल्क पे किया, जुर्रत बढ़ गई, जुर्रत बढ़ गई। अब ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट करना उनके लोगों का हक है, उनका दाखिली मसाइल है, इंटरनल उनके प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन दुनिया हैरान है भाई, जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो चलो फ़ायदा उठा लेते हैं, हम उनको इंस्टिगेट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो आए, रजीम चेंज की बात करें, गवर्नमेंट चेंज की बात करें, इस्लामिक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं लोग और इस्लामिक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो एक्शन ले सकें। सपोर्ट करने का खुल्ला उन्होंने दावा किया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं यूथ को, तो आगे आए और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए। हिम्मत बढ़ गई, जुर्रत बढ़ गई, और इतनी जुर्रत बढ़ गई है वही बातें कह रहे हैं जो वेनेजुएला के खिलाफ करते थे, आज ईरान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। हम मसलन लीडर को उठा लेंगे, लीडर को मार देंगे, कंट्री को बदल देंगे। होल्ड ऑन। हमेशा माइट इज राइट ये जुमला सही नहीं होता है। कोई ना कोई बच्चा बनी इसराइल के घरों में जो पल रहा है छोटा, वो खड़ा होगा तो वो कहेगा माइट इज राइट नहीं, राइट इज द माइट। वो कहेगा अगर सच है, हक है, तो वो ताकत है। करबला वालों ने यही बताया, हमेशा ताकत हक नहीं होती है, बल्कि हमेशा हक ताकत है। हक को ट्रुथ एक खुद पावर है, सच्चाई खुद एक ताकत है। आज नहीं तो कल हालात बदलेंगे, आज नहीं तो कल सिचुएशंस बदलेंगे, लेकिन दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, वो डायरेक्शन सही नहीं है, वो डायरेक्शन सही नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं अब वार्न कर रहे हैं, अब ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है। पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए, पता नहीं कब क्या किसके साथ क्या हो जाए, किसको उठा लिया जाए, किसको पकड़ लिया जाए, किसको जगड़ लिया जाए। ना कोई फरियादी होगा, ना कोई फरियाद सुनने वाला होगा, ना कोई मदद करने के लिए तैयार होगा। आज मदद करने वाले भी इस्तिखारा देख रहे हैं, मदद करने वाले भी इस्तिखारा देख रहे हैं। सीज फायर के बाद कितने हमले हुए लबनान पर, कोई एक्शन उठा ले रहा है, कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है, इसलिए आवाज़ बुलंद हो तो फिर उसके पीछे पड़ जाते। अगर कोई सपोर्ट की बात करे तो फिर उसके पीछे पड़, इतना पीछे पड़ जाएंगे वो तौबा कर लेगा। और सपोर्ट करने वाले भी इस्तिखारा देख रहे हैं, सोच रहे हैं जाएं कि नहीं जाएं। आज यमन में खुद हमारे मुस्लिम मुल्क इतनी तबाही मचा रहे हैं, सड़कों पर आपको लाशें नजर आएंगी,
سڑکوں پہ لاشیں نظر آئیں گے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کیوں جو بات کرے گا تو پھر ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آج سیریا میں ایلپو میں 4-5 دن سے وہ قتل غارت گری ہو رہی ہے جس کا اندازہ نہیں ہے، کاؤنٹ نہیں کر سکتا بندہ کتنی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں اور بکھری ہوئی ہیں۔ کوئی بات کرنے والا آپ کو نظر آئے گا؟ کوئی سوشل میڈیا نظر آئے گا آپ کو؟ کوئی ہے جو کلپ بنا کے ڈالے سوشل میڈیا میں؟ جہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے وہاں کے بارے میں ہزاروں ویڈیو آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ ملک ہمیں پسند نہیں ہے۔ جہاں اپنے ملک میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں کے بارے میں ایک ویڈیو آپ کو نہیں ملے، کیونکہ کنٹرول کیا ہے ویڈیو پر، میڈیا پر کنٹرول کیا ہے، سوشل میڈیا پر تو ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میسیج فارورڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ دنیا جس ڈائریکشن پہ جا رہی ہے اس ڈائریکشن سے ہم راضی نہیں ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے درمیان اویئرنیس کو لے آئیں، جو خواب غفلت میں لوگ سو رہے ہیں ان کو بتائیں اب قیام کا وقت ہے۔ قیام اگر جسمانی قیام نہیں کر سکتے، انٹلیکچوئل قیام، ایموشنل قیام، سٹینڈ لینا پڑے گا، میسیجز کو فارورڈ کرنا پڑے گا۔ وی آر ناٹ ہیپی ود دس سچویشن، یہ کم سے کم اتنا تو اظہار بندہ کرے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کوئی تو ہے جو حق کی بات کرنے والا ہے، کوئی تو ہے جو حق کی بات کرنے والا ہے۔ ایک عظیم اسکالر نے اچھا جملہ کہا ہے، کیوں آیت اللہ خامنئی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ ان کو معلوم ہے فریڈم اور امپیریلزم کے درمیان اگر کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے تو ایک ہی بندہ ہے دنیا میں، اس کو ہٹا دو تو پھر ساری دنیا پر ہمارا راج ہو جائے گا، ساری دنیا پر ہماری حکومت ہو جائے گی۔ ساری دنیا پیچھے پڑی ہوئی کہ وہ بات کرتا ہے فریڈم کی، وہ بات کرتا ہے آزادی کی، وہ بات کرتا ہے دنیا کے اسلامی نظام کی، وہ بات کرتا ہے قرآن کی، تو ظاہر سی بات ہے دنیا والوں کو پسند یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ تو دنیا اس ڈائریکشن پہ جا رہی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے جاگیں، بیدار رہیں۔ ممکن ہے ہمارا کام و کاج میں، ہمارے بزنس میں بھی یہ چیزیں انوالو ہو جائیں آہستہ آہستہ۔ وی ڈونٹ نو کہاں سے مصیبت آئے گی، کہاں سے مصیبت ہمیں پریشان کیا جائے گا۔ بیدار رہنا، جاگنا، اویئر رہنا ہم سب کی ذمہ داری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بحق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سب کی حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، شیعیان حیدر کرار کی بالعکس اللہ تبارک و تعالیٰ محافظت فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیًا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔